قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم، والصلاة والسلام على خیر الامم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 50 میں سورۃ البروج آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل اتاک حدیث الجنود. کلمت حل میں یہاں حرف الہا ہے. ہا کو ہم حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. لام پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اتاک میں یہاں شروعات میں حمزت قطع ہے. حمزت قطع کو ہم ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. تا کے بعد چھوٹا سا مد ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں کاف پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت حدیث میں یہاں حرف الحا ہے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخر میں حرف الثا ہے. ثا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے اور اسے پیش سے پڑھیں گے. کلمت الجنود میں یہاں آخر میں ہم دال پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے. تو یہاں دال کا حکم ہوگا قلقلہ. ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. الجنود. هل اتاک حدیث الجنود. فرعون وثمود. کلمت فرعون میں یہاں را کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب فا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو حل کی آواز میں پڑھنا ہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخر میں نون پہ زبر ہے تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے اور اسے زبر سے ادا کرنا ہے. فرعون. کلمت ثمود میں یہاں حرف الثا ہے. ہم اسے زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. آخر میں یہاں بھی ہم حرف دال پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو یہاں دال کا حکم ہوگا قلقلہ. تو ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. ثمود. فرعون وثمود. بل الذین کفروا فی تکذیب. کلمت بل میں لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں اسے زیر سے ادا کرنا ہے. کلمت الذین میں لام پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہم لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. یہاں حرف الدال ہے. ہم اسے زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت کفروا میں یہاں حرف الرا ہے اور اس پہ پیش ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت تکذیب میں یہاں بھی حرف الدال کی ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت تکذیب میں آخر میں یہاں حرف الباء کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو یہاں حکم ہوگا ادغام کیونکہ دوسرے والے آیت میں شروعات میں حرف الواو ہے. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں داخل کر کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم. لیکن اگر ہم کلمت تکذیب پہ رکتے ہیں تو با پہ جزم سے رکیں گے تو یہاں با کا حکم ہوگا قلقلہ. ہمیں اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. تکذیب. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. یہاں لفظ الجلالہ کلمت اللہ کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب واو پہ زبر ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ لفظ الجلالہ سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زبر ہو یا پیش ہو یا لفظ الجلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے تو ہمیں اسے تفخیم سے ادا کرنا ہے مطلب بھاری آواز میں. لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اسے ہلکی آواز میں پڑھیں گے جیسا کہ بسم اللہ. لیکن یہاں حکم ہے تفخیم تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. واللہ
من ورائہم، یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ورائہم، یہاں بھی حکم ہے ادغام، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے من ورائہم۔ کلمت ورائہم میں یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے ورائہم۔ یہاں مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ دھیان رہے جو کہ اس سے پہلے را ہے تو ہمیں مد الف کو اور را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے۔ آخر میں یہاں میم ہے اور اس پہ جزم ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت محیط میں، یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر۔ ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں داخل کر کے ایک ہی میم پڑھیں گے غنہ اور تشدید کے ساتھ، ورائہم محیط۔ کلمت محیط میں یہاں حرف الحاء ہے، ہمیں اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ آخر میں یہاں حرف الطا ہے، طا حروف التفخیم میں سے ہے، ہمیں اسے موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور اگر ہم اس پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں طا کا حکم ہوگا قلقلہ، ہمیں اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے، واللہ من ورائہم محیط۔ اگر ہم کلمت محیط کو اگلے آیت کے ساتھ پڑھیں تو جو کہ طا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بل میں، تو یہاں حکم ہوگا اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہے پلٹ دینا یا بدل دینا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، محیط بل۔ کلمت بل میں لام پہ جزم ہے، تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے اور اسے جزم سے ادا کرنا ہے۔ کلمت ہوا میں حرف الہا پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت قرآن میں یہاں حرف القاف ہے، قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے، جو کہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ پھر حرف الراء ہے اور اس پہ جزم ہے، یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب قاف پہ پیش ہے، تو ہم قاف کو اور را کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے، قرآن۔ آخر میں نون پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مجید میں، یہاں بھی حکم ہے ادغام، تو ہم یہ تنوین کو میم میں داخل کر کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، قرآن مجید۔ کلمت مجید کے آخری میں دال پہ ہم رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں بھی دال کا حکم ہوگا قلقلہ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ کلمت لوح میں یہاں حرف الحاء ہے، حاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت محفوظ میں، یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے، لوح محفوظ۔ کلمت محفوظ میں یہاں حرف الحاء ہے، اس کا دھیان رہے۔ آخر میں یہاں حرف الضا ہے، ضا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، ضا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، ہم اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے، تو ہمیں آخر میں ضا کو ظاہر کرنا ہے، فی لوح محفوظ۔ اب آپ سورۃ البروج کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔